نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ کفار مکہ نے کہا، اے محمد بن عبداللہ، تم اپنی تبلیغ کو بند کر دو۔ اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، تمہارے قدموں پر مال و زر کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر تم کو کسی حسینہ جمیلہ سے نکاح کرنا ہے تو ہم عرب کی حسینہ جمیلہ لڑکی آپ کے نکاح میں پیش کر دیں گے۔ آپ اپنی تبلیغ کو بند کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر میرے دہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیا جائے اور کہا جائے، اے محمد اپنی تبلیغ کو بند کر دو، تو خدا کی قسم میں چاند سورج اپنی ہتھیلی پر رکھنا تو پسند کر لوں گا، لیکن میں اپنی تبلیغ کو بند نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے سچی بات کہی تھی، ایک رب کی عبادت کرو۔ کتنا ظلم و ستم کیا گیا نبی پر، رات دن نبی کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ 3 سال تک میرے آقا نے شیب ابو طالب میں گزارے۔ کفار مکہ نے لین دین بند کر دیا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا۔ 3 سال وہ شیب طالب میں گزارے کہ کھانے پینے کی دقت تھی، چمڑا بھگو بھگو کر کھایا، لیکن میرے آقا اپنا پیغام قوم تک پہنچاتے رہے۔ دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لیکن میرے آقا نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا، تو 2 امروں میں سے کسی کو ایمان کی دولت نصیب کر کے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما دے۔ میرے آقا کی دعا قبول ہوئی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور کیسے داخل ہوئے حضرت فاروق اعظم؟ انسان کو اپنا ایمان اتنا ہی مضبوط رکھنا چاہیے۔ کفار مکہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اپنی تبلیغ کو جاری کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی تبلیغ کو بند نہیں کرتے ہیں، کیا کوئی انسان ایسا ہے جو محمد بن عبداللہ کو قتل کر دے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، میں قتل کروں گا۔ کفار مکہ نے کہا، اتنی دولت تم کو دی جائے گی، جاؤ تم قتل کر دو۔ اب حضرت عمر جلال میں آتے ہیں، تلوار لے کر چل دیتے ہیں نبی کو تلاش کرنے کے لیے۔ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر چلے، راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، اے عمر، آج بڑے جلال میں نظر آتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا، اے نعیم، میں محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا، اے عمر، اگر تو محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا
تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے تو مقابلہ کرے گا؟ وہ تجھ سے بدلہ لے لیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم بھی مسلمان ہو چکے ہو؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کیا تم کر لو گے؟ عمر نے تلوار اٹھائی، حضرت نعیم بن عبداللہ نے بھی تلوار اٹھائی، دونوں طرف سے تلوار چلنے لگی۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر، مجھ سے بعد میں لڑنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر نے نعیم بن عبداللہ کو چھوڑا اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خباب اس وقت حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھانے آتے تھے۔ جب عمر دروازے پر پہنچے تو حضرت خباب وہیں موجود تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر حضرت خباب مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ دروازہ اندر سے بند ہے۔ حضرت عمر نے آواز دی دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا اندر عمر داخل ہوئے، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، داڑھی پکڑ کر پٹک دیا، لہولان کر دیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہو۔ تو سعید بن زید نے کہا اے عمر ہاں، میرے باپ دادا کا دین باطل تھا، میں صحیح دین کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ جب عمر مار رہے تھے تو عمر کی بہن آئی اور حضرت عمر سے لپٹ گئے۔ اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹے ہوں، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹے ہوں۔ اے عمر، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر، تو مار مار کر میرے جسم کا قطرہ قطرہ خون تو نکال سکتا ہے، لیکن تو ہم سے اسلام کو نہیں چھین سکتا ہے۔ تو مار مار کر میرے جسم کا خون تو نکال سکتا ہے، لیکن نبی کا دیا ہوا تو دین ہم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ جب حضرت عمر نے بہن کا یہ حوصلہ دیکھا، یہ استقامت دیکھی کہ میری بہن اب اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی ہے، بھلے اس کو کتنا ہی مارا جائے، انسان کو اپنا ایمان ایسا ہی مضبوط رکھنا چاہیے، کتنی بھی آندھیاں آئے، طوفان آئے، لیکن ایمان میں ذرا سی لغزش نہیں آنا چاہیے۔ بہن نے کہا عمر، تو کتنی بھی تکلیفیں دے لے، اب تو یہ سوچتا ہے کہ نبی کا دیا ہوا ایمان ہم سے لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حضرت عمر نے فرمایا اے بہن، وہ قرآن لاؤ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے کیا کہا، اے بھائی، تم میرے بھائی تو ضرور ہو، لیکن ناپاک انسان قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، آپ غسل کرے تو میں آپ کے حوالے قرآن کر دوں۔ فاروق اعظم نے غسل کیا، قرآن حوالے کیا، آپ نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی اور قرآن کی آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی پڑھ کر عرض کرتے ہیں اے بہن اور اے سعید بن زید، مجھ کو اپنے نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب حضرت عمر تیار ہو جاتے نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ حضرت خباب بھی باہر نکل آتے ہیں اور حضرت خباب نے عرض کیا کہ نبی کریم نے کل دعا فرمائی تھی، مولا دو امروں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما، شاید کہ نبی کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر چلتے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر موجود تھے، حضرت حمزہ دروازے پر تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آ رہا ہے
تو उमर का कत्ल करना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे आका पर वही नाजिल हो चुके थे, उमर आ रहे कलमा पढ़ने के लिए। जब उमर नबी की बारगाह में दाखिल हुए, मेरे आका ने उमर का दामन पकड़ा, तलवार पकड़ी और फरमाया, उमर कब तक तू ये जुल्म बर्पा करता रहेगा? क्या जब तक तू जुल्म बर्पा करता रहेगा, जब तक तुझ पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत ना कर दी जाए। इतना कहना था। हजरत उमर नबी का कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम हक पर हैं। मेरे आका फरमाते, हाँ हम हक पर हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर खुलकर ये तबलीग क्यों नहीं होना चाहिए? आप पोशीदा तबलीग करते, आज खुलेआम तबलीग होगी। जब कोई इंसान कलमा पढ़ता था, कुफ्फार मक्का उसको मारते थे। कोई धुआं दे रहा था, कोई पत्थरों की बारिश करता था, कोई पाए से बांध कर मारता था जो कलमा पढ़ता था। लेकिन हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा, हजरत उमर कुफ्फार मक्का के दरवाजों पर गए। जो कुफ्फार मक्का में सरदार थे, सरदारों के दरवाजे पर गए और कहा, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुका हूं, अगर तुम्हारे बस की बात है तो मुकाबला करो। अंदर से आवाज आती, उमर ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। हजरत उमर अबू जहल के दरवाजे पर भी पहुंचे। अरे अबू जहल, मैंने कलमा पढ़ लिया है। अबू जहल ने कहा, ठीक नहीं, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। किसी की मजाल नहीं है कि हजरत उमर के मुकाबला के अंदर आता। हजरत उमर जब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं, आपने खुले आम इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी है। आज हमको भी तो इतना हौसला रखना चाहिए। आज हमारी जबानें दूसरे मामलात के अंदर खुल जाती हैं, दूसरे मामलात में हो तो हमने जोश आ जाता है, लेकिन जब नबी की बात आ जाए, जब दीन की बात आ जाए, तो हमारी जबानों पे ताला पड़ जाता है। हम बड़े बुज़दिल हो जाते हैं, हम बड़े कमजोर हो जाते हैं। इस्लाम की खातिर हमारी जबानें नहीं खुलती हैं, दीन की खातिर हमारी जबानें नहीं खुलती हैं। जब जबानें खुलती हैं तो अपने मकासद खातिर तो हम जोश में आ जाते हैं। काश तुम्हारा ईमान ऐसा होता कि तुमको इस्लाम की खातिर कभी जलाल आया होता। हज़रत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन फारूक आजम का ईमान देखिए। आज हम मुंह देखी भी बात कर लिया करते हैं, लेकिन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक फैसला आया था, एक मुनाफिक का और एक यहूदी का। और झगड़ा किस बात का था? पानी की सिंचाई का। यहूदी कहता था मेरी बारी है, और मुसलमान कहता था मेरी बारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह फैसला लेकर पहुंचे। मेरे आका ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया, लेकिन मुसलमान राजी नहीं हुआ। अगर हकीकत में वो मुसलमान होता तो राजी हो जाता, लेकिन वो मुनाफिक था। क्या बोलता है कि हम फारूक आजम की बारगाह में चलेंगे, उनसे फैसला कराएंगे। वो मुनाफिक जो कलमा पढ़ने वाला था, उसने सोचा कि हम कलमा पढ़ते हैं, हजरत उमर मेरे हक में फैसला कर देंगे। यहूदी और मुनाफिक दोनों हजरत उमर के पास पहुंचे। यहूदी ने हजरत उमर से कह दिया कि हम अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए थे, नबी पाक ने मेरे हक में फैसला कर दिया। अब हजरत उमर ने फरमाया, बैठो, अभी मैं अभी तुम्हारा फैसला कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम घर के अंदर गए और तलवार लेकर आए, और तलवार लेकर कलमा पढ़ने वाला जो अपने को मुसलमान कहता था उसकी गर्दन उड़ा दी। और क्या फरमाया कि जो अपने मामूली फैसलात में नबी को हाकिम ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जब हजरत फारूक आजम ने नाम नहाद मुसलमान को कत्ल किया, चार जानिब शोर हुआ कि हजरत उमर ने एक कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया है, एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है। नबी की बारगाह में बात पहुंचती है कि हजरत उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है।
حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, ادھر جبریل امی آیت مبارکہ لے کر تشریف لے آتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہیں اور فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خدا کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو آپسی معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا, یہ مسلمان ہے ہی نہیں. آج انسان کو بھی اپنا ذہن ایسا رکھنا چاہیے, جب کوئی حق بات آئے تو حق بات بولنا چاہیے, منہ دیکھی بات نہیں کرنا چاہیے, انسان کو حق بات کہنا چاہیے. جب حق بات انسان کہے گا انشاءاللہ وہ کبھی جو ہے رسوا و ذلیل نہیں ہوتا ہے. رسوا ذلیل وہی ہوتا ہے جو چہرہ دیکھ کر بات کر لیا کرتا ہے, نہیں دیکھتا حق پر کون ہے, باطل کون ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے. کم سے کم بولی وہ بولا کرو تم جو حق بولی ہو, اپنا پرایا مت دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں دیکھا تو یہ کلمہ پڑھنے والا یہ کون ہے, حضرت فاروق اعظم نے منافق کو قتل کر دیا. تو معلوم یہ چلا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. فاروق اعظم نے جو قتل کیا تھا وہ نماز پڑھنے والا تھا, چہرے پہ داڑھی رکھنے والا تھا, رکوع کرنے والا تھا, زکات دینے والا تھا, سجدہ کرنے والا تھا, نبی کی صحبت پائی تھی. اس کا مطلب یہ کہ نبی کا صحابی بھی کہلاتا ہوگا کیونکہ نبی کا زمانہ اس نے پایا ہے, کلمہ پڑھ رہا تھا, مسلمان اپنے کو کہہ رہا تھا, لیکن فاروق اعظم نے قتل اس کو کر دیا. ایک بات نبی کی نہیں مانے تھے, نبی نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو اس نے ٹھکرا دیا. فاروق اعظم نے اس کو قتل کر دیا اور بتا دیا اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہو, روزہ رکھنے والا ہو, زکات دینے والا ہو, اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کرنے والا ہو, لیکن اگر نبی کی ذرا سی بات نہ مانے اور نبی کی ادنا اگر گستاخی اس کے دل میں ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ایسا انسان قتل کے لائق ہوا کرتا ہے. تو حضرت فاروق